جو کہا سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ الاقلاع عن الذنب، سب سے پہلے گناہ چھوڑنا، والندم علیہ، سیکنڈ اس پہ شرمندہ ہونا، میں نے یہ جو کیا غلط، میرے سے یہ حرکت ہوئی غلط. کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں بناؤ، اگر چھوٹے سے بھی غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں ہے دنیا کے اندر. انشاءاللہ آپ چھوٹے نہیں بنو گے، آپ چھوٹے نہیں بنو گے. والندم علیہ، شرمندگی ہو. میں آپ کبھی بھی بولتا ہوں، جنت میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس درخت کے قریب نہیں جاؤ، چلے گئے، غلطی ہو گئی نا. قیامت میں لوگ ہم سب جائیں گے ان کے پاس انشاءاللہ. بخاری کی حدیث ہے، ہم سب آدم سے کہیں گے، ساری دنیا کہے گی آپ ہمارے والد ہیں، آپ کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ سفارش کیجئے. آدم کیا کہیں گے معلوم؟ میرے سے غلطی ہوئی. احساس کہاں تک چل رہا ہے؟ احساس، اے نوجوانوں، احساس کہاں تک چل رہا ہے؟ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کروں. آپ نوح کے پاس جاؤ، سارے پیغمبر وہی یاد کریں گے. سبحان اللہ. ہماری غلطی دوپہر میں ہوتی ہے، عصر میں بھول جاتے ہیں. جی ہاں، ہماری غلطیاں ہم کیسے والندم علیہ، شرمندگی ہو، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط توبہ کی ہے، العزم علی اللہ یعود، پھر دوبارہ زندگی میں نہیں کریں گے، یہ عزم بھی ہو. انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے نا، 1.5 مہینہ ہے رمضان انشاءاللہ. جی کئی کو ڈرا رہی مولی صاحب. جی ہاں، کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے آرام سے تو چل رہے ہیں، 1.5 مہینہ ہے، آج 12 رجب ہے قریب قریب. آپ اگر ملا لیں اس مہینے کو آدھا شعبان، اس کے بعد رمضان المبارک. کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے اتنی جلدی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے. میں تو 1.5 مہینہ پہلے بول رہا ہوں. جی اسلاف 6 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان. میں بھی وہی دعا مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کو ہم تک صحیح سالم پہنچائے، اور ہم کو اللہ رمضان تک صحیح سالم پہنچائے. ساری دنیا میں جتنے رمضان ہمارے گزرے ہیں، آنے والا رمضان بہتر بنائے اللہ تبارک و تعالی. عمل کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، گناہ معاف ہونے کے اعتبار سے اللہ یہ آنے والا رمضان ہم سب کا بہتر بنائے. مگر کچھ لوگ بتاتا ہوں، جو تیسری شرط ہے نہیں توبہ کی، دوبارہ نہیں کریں گے، العزم علی اللہ یعود، وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں، اس نیت سے چھوڑتے ہیں کہ جیسے چاند دکھے گا دوبارہ شروع کریں گے. کہاں ہے تمہاری توبہ؟ مسکرا رہے ہیں آپ لوگ. آج تو ٹی وی بہت چھوٹی چیز ہو گئی ہے، آج تو موبائل جب سے آئے ہیں جناب، موبائل انہوں نے سب کو پچھاڑ دیا ہے. سارے گناہ ان کے سامنے چھوٹے ہو گئے، تھیٹر بھی چھوٹا ہو گیا، ٹی وی بھی چھوٹی ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ کیبل نکالتے تھے، رمضان آ رہا ہے کیبل نکالو، کیبل والے کو بھی معلوم تھا وہ، اور جیسے ہی رمضان گزرے گا پھر دوبارہ ڈالو. سبحان اللہ. پہلے ہی نیت ہے 1 مہینے کے لیے ہم توبہ کر رہے ہیں، پہلے ہی ہماری نیت یہ ہے. کہاں سے ہماری توبہ قبول ہوگی؟ توبہ کی شرط یہ ہے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ توبہ کی تیسری شرط. ایک اور شرط علماء اکرام بیان کرتے ہیں توبہ کی، سبحان اللہ، اخلاص. اخلاص اللہ وہ ہمارے اندر عطا فرمائے. لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے نہیں. ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. لوگ کیا جی ریٹائرڈ ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے نا. یہ لوگوں کی بکواس، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آدمی نمازی بن رہا ہے. نہیں، کیا بھئی ابھی بھی حج کو نہیں جائیں گے کیا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، سب کی شادیاں ہو گئی، سب ہو گیا، اب لوگوں کی تانوں سے بچنے کے لیے جناب حج کو جا رہے ہیں. لوگوں کے لیے کچھ مت کرو، اللہ کے خاطر اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو. کون کیا سمجھتا ہے؟ اے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کو کبھی راضی کر ہی نہیں سکتے. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میری بات غور سے سنو. ہم لوگوں کو کبھی، میرا جو خطبہ ہو رہا ہے نا، اگر 70 لوگ پسند کر رہے ہیں 30 لوگ نہیں پسند کریں گے. کئی کو اتنا چیخا مار مار کو بولتے رہیں گے حضرت. ایسا سوچنے والے بھی افیشل لوگ اس میں بیٹھے رہیں گے. سبحان اللہ. ایسے ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگے گا، لوگ تو کبھی راضی ہوں گے بھی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کو راضی کرنے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ راضی ہوگا اور اللہ لوگوں کو بھی راضی رکھے گا. توبہ کی شرطوں میں ایک اہم شرط ہے، آپ زندگی میں اسے دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ شرط میں حدیث پڑھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ. حدیث ترمذی میں ہے، حدیث صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے
آدمی کی جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آئے. جی ہاں، میں ایک بار دیکھا ہوسکوٹے سے جا رہا تھا، نوجوان لڑکا، اس کی گاڑی پلٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نوجوان بچہ ہے، نل میں پانی کیسا جاتا ہے ویسا خون جا رہا ہے. نل میں پانی جاتا نہیں ویسے خون جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. سبحان اللہ، ابھی کچھ منٹوں میں اس کی جان نکل جائے گی. جی، غرغرہ آخری وقت میں جب غرغر کی آواز حلق سے آتی ہے، جب ساری امیدیں ختم، یہ جیے گا نہیں یہ آدمی، سبحان اللہ، مگر اسے تھوڑا سا ہوش باقی ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. اللہ وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وقت سے پہلے. اللہ، اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے، ابھی آئے نہیں، آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا، میں تو اسے مانتا بھی نہیں اور میں اسے جانتا بھی نہیں، اور اس کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں. ہاپی، ایک سال جو گزرا نہیں، ابھی ایک جو نیا سال آیا ہے، سبحان اللہ، کتنے نوجوان بچے اپنی جان گنواتے ہیں، کتنے نوجوان بچے نام مسلمان کا ہے ساری رات شراب میں گزارتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. توبہ ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہے. موت جو آدمی کی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر آدمی ایک آرزو کرے گا موت کے وقت میں. سبحان اللہ، سورہ منافقون میں وہ آیت ہے، میں کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. سبحان اللہ. میں یہاں رک کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ، دنیا کی بھی، خبر کی بھی، آخرت کی اور قیامت کی پریشانیاں اللہ آپ سے دور فرمائے.